قاعدہ فراغ اور اپنا تجاوز تو واضح ہو گئے۔ فراغ یہ تھا کہ جب آپ کو کسی عمل سے فارغ ہو جائے اور اس کی صحت یا فساد کا شک ہو تو صحت پر بنا رکھیں گے۔ یہ قاعدہ فراغ تھا، عمل سے فارغ ہو جائیں۔ علیکم السلام۔ عرفی طور پر فراغ شمار، عمل سے فارغ ہو جائیں اور اس عمل کی صحت اور فساد کا شک ہو، نہ کہ وجود اور عدم کا، صحت اور فساد، صحت پر بنا رکھیں۔ قاعدہ فراغ ہر جگہ جاری ہوتا ہے، ہر جگہ، بس اس کی کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہاں جاری نہیں ہوتا، ہر جگہ۔ پورے عمل سے فارغ ہو کر پورے عمل کی صحت و فساد کا شک ہے تب بھی جاری ہوگا۔ عمل کی کسی جزء سے فارغ ہوئے ہیں اور اس جزء کے صحیح اور فاسد ہونے کا شک ہے تب بھی جاری ہوگا۔ وضو ہو، غسل ہو، نماز ہو، ہر جگہ۔ اس میں بہت عمومیات ہے فراغ۔ دوسرا قاعدہ تجاوز تھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی جزء کے بارے میں شک کریں، اس میں شک داخلی ہم کہتے ہیں، عمل کے اندر میں شک ہوتا ہے۔ کسی جزء کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ اس کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا، عدم اور وجود کا شک ہوتا ہے، اور آپ بعد والی جزء میں داخل ہو چکے ہوں تو آگے جائیں، تجاوز یعنی آگے جائیں اور شک کی پرواہ نہ کریں۔ کہا یہ وضو میں جاری نہیں کرنا، وضو میں جاری نہیں کرنا۔ اس کو یہاں اس لیے ذکر کیا ہے کہ جاری نہیں کرنا، نہ کہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ جاری کرنا۔ اس کو جاری نہ کرنے کے لیے یہاں ذکر کیا۔ نماز میں ہم جاری کریں گے، آپ کو شک ہوگا کہ رکوع کیا ہے یا نہیں کیا، سجدے میں پہنچ گئے ہیں بلکہ جھکے ہوئے ہیں، سجدے کی طرف جا رہے ہیں، تب بھی ہم کہیں گے آگے چلتے۔ شک ہے وجود اور عدم۔ یہ تجاوز اور فراغ تھا۔ آج بھی یہ قاعدہ فراغ کے تطبیقات ہوں گی، یہاں فراغ جاری کرو، یہاں فراغ جاری کرو۔ بات وہی ایک ہے کہ جب بھی صحت اور فساد کا شک ہو اور فراغ عرفی ہو گیا، عرفی لحاظ سے آپ فارغ ہو گئے، بس صحیح ہے، صحت پر بنا۔ کون سے مسئلے پہنچ گئے تھے؟ ہاں 151 پڑھنا ہے نا، کہ یہاں 2 وضو کیے تھے اور ان کے بعد ایک نماز پڑھی تھی دونوں کے بعد، اور نماز کے بعد اس کو یقین ہوا ہے کہ ایک وضو کے بعد حدث سرزاد ہوئی ہے، پہلے کے بعد ہوئی ہے تو اس نے باوضو ہو کر نماز پڑھی ہے، دوسرا وضو جو کیا ہے۔ اگر دوسرے وضو کے بعد ہوئی ہے تو دونوں وضو ختم اور اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے۔ اب نماز سے فارغ ہو گیا ہے اور اس کو شک ہے کہ کیا ہوا تھا۔ اس شک کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میری نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ایک یہ سوال اٹھے گا۔ دوسرا آگے والی نمازوں کے لیے وضو کروں یا نہ کروں، اور کوئی سوال نہیں ہے، بس یہی 2 ہے۔ تو پہلا سوال یہ کہ نماز یہ جو پڑھی ہے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو مسئلہ فراغ جاری کرو، صحیح ہے، صحت پر بھی فارغ ہو گیا نا نماز سے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ آنے والی نمازوں کے لیے وضو کروں یا نہ کروں، تو وہاں ہمارا وہ قاعدہ آئے گا کہ مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا اطمینان چاہیے۔ تو آنے والی نمازوں کے لیے وضو شرط ہے اور آپ کو اس وضو کا اطمینان نہیں ہے، لہذا وضو آنے والی کے لیے کرنا۔ یہ ہے جب آپ نے دونوں وضوؤں کے بعد نماز پڑھی ہے، تو یہ بات ہے۔ کل جہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اب بات یہ ہے کہ یہاں اب نیا سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ نے 2 وضو کیے، ایک وضو کے بعد حدث کے سرزاد ہونے کا یقین ہے، ساری وہی صورت، بس ایک وضو کے بعد آپ نے ایک نماز پڑھی ہے مغرب، اور دوسرے وضو کے بعد آپ نے عشاء پڑھی ہے۔ ایک وضو کے بعد ایک نماز پڑھی ہے، دوسرے کے بعد دوسری پڑھی ہے، اور حدث سرزاد ہوئی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ پہلے وضو کے بعد ہوئی ہے یا دوسرے وضو کے بعد ہوئی ہے۔ اگر پہلے کے بعد ہوئی ہے تو مغرب باطل ہے اور عشاء صحیح ہے، کیونکہ دوسرا وضو کیا ہے دوسرے کے بعد، تو پھر نہ ہو۔ اور اگر دوسرے وضو کے بعد حدث سرزاد ہوئی ہے تو پھر مغرب صحیح ہے۔ اب ایک نماز یقیناً صحیح ہے اور ایک نماز یقیناً باطل ہے،
لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی یقیناً صحیح ہے اور کون سی یقیناً باطل ہے۔ آپ کو علم اجمالی ہو گیا ہے کہ میری ایک نماز صحیح ہے، ایک نماز باطل ہے، یقین ہو گیا ہے۔ یہ پتہ نہیں چلا، تفصیل کا پتہ نہیں ہے کہ کون سی صحیح ہے اور کون سی باطل ہے۔ تو یہاں علم اجمالی آ گیا ہے۔ علم اجمالی جو ہے، توجہ، علم اجمالی آپ سے احتیاط طلب کرتا ہے۔ دونوں نمازوں کا وقت باقی ہو تو آپ احتیاطاً دونوں نمازیں دوبارہ پڑھیں۔ علم اجمالی آ گیا۔ اب یہاں اور چیز داخل ہو گئی ہیں، قاعدہ فراغ ہم جاری نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ایک نماز باطل ہے۔ فراغ اس وقت ہوتا ہے جب شک ہو کہ باطل ہے یا باطل نہیں ہے، یہاں نہیں جاری کر سکتے۔ تو لہذا ہمیں یقین ہے کہ ایک نماز باطل ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی باطل ہے۔ دونوں نمازوں کا وقت باقی ہے اور آپ کو علم اجمالی ہے، تو احتیاط، علم اجمالی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے، لہذا آپ دونوں نمازیں دوبارہ پڑھیں۔ اب نمازیں پڑھنے سے پہلے اطمینان وضو کا کرنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے دوسرے وضو کے بعد حدث سرزاد ہوئی ہو اور اب میں بے وضو ہوں، تو لہذا دوبارہ نمازیں پڑھ رہا ہے تو وضو کر کے دوبارہ پڑھیں، یہ ہے وقت باقی ہو۔ علم اجمالی کے بارے میں پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ علم اجمالی اگر ختم ہو جائے تو پھر احتیاط بھی نہیں ہوگی۔ علم اجمالی جب تک باقی رہے گا احتیاط کرتے رہیں گے۔ اب دونوں نمازوں کا وقت باقی ہے، علم اجمالی آپ کے پاس بھی باقی ہے، تو آپ نے احتیاط کرنی ہے، دونوں نمازیں دوبارہ پڑھنی ہے۔ اور اگر وقت ختم ہو جائے دونوں نمازوں کا، آدھی رات ہو گئی، صبح ہو گئی، اور صبح کے وقت آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کو علم اجمالی ہے کہ میری ایک نماز باطل تھی، ایک صحیح تھی، اور جب پڑھی تھی 6 بجے، ایک باطل تھی، ایک صحیح تھی۔ کون سی باطل تھی کون سی صحیح یہ مجھے پتہ نہیں ہے، اور وقت اب ختم ہو گیا ہے، دن نکل آیا ہے، دن کو یہ حالت ہو رہی ہے۔ اب آپ کو یقین ہے کہ میری ایک نماز فوت ہوئی ہے، جس کی قضا اس وقت ہوتی ہے جب فوت ہو نا۔ قضا کے لیے فوت کا یقین ہونا ضروری ہے، اگر فوت کا یقین نہیں ہوگا نا تو قضا ہی نہیں ہوگی۔ قضا کا موضوع ہے فوت، تو فوت کا اطمینان ہے آپ کو، فوت ہوئی ہے ایک نماز، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی فوت ہوئی ہے، تو علم اجمالی ابھی بھی باقی کھڑا ہے۔ آپ کو فوت کا یقین ہے جو قضا کے وجوب کو لائے گا، قضا کا وجوب آ گیا ہے، لیکن تفصیل کا پتہ نہیں ہے کہ قضا کا وجوب مغرب والی کے لیے آیا ہے یا قضا کا وجوب عشاء والی۔ وجوب کا یقین ہے، علم اجمالی ہے، تفصیل نہیں ہے۔ جب علم اجمالی موجود ہے تو یہاں بھی ہم آپ کو احتیاط کرائیں گے، مغرب کی بھی قضا انجام دو اور عشاء کی بھی قضا انجام دو، تو دونوں کا وقت باقی ہو تب بھی احتیاط ہے، علم اجمالی موجود ہے، آپ دونوں نمازیں پڑھیں گے۔ دونوں کا وقت ختم ہو گیا ہو تب بھی علم اجمالی موجود ہے، آپ دونوں نمازیں ہی پڑھیں گے۔ اگر یہاں تک تو ہے مسئلہ واضح ہے، علم اجمالی ہے، ابھی ہم علم اجمالی ختم کرتے ہیں تو پھر احتیاط بھی نہیں ہوگی۔ کیسے ختم کریں گے؟ ٹیشو تو نہیں ہے کسی کے پاس؟ ایک منٹ پھر اس کو روک لو نا تھوڑا، میرا مجھے روزہ ہے اور خون لگتا ہے۔ علم اجمالی والی صورت، دونوں نمازوں کا وقت باقی ہے تو بھی احتیاط کریں گے۔ یہ مسئلے مشکل ہیں، یہی فصل جو ہے آگے آسان ہوں گے، ڈرے نہیں، سمجھ کر بھی تو جانا ہے، دیر تھوڑی ہو رہی ہے۔ تو دونوں نمازوں کا وقت باقی ہے تو بھی دونوں پڑھیں گے، دونوں کا ختم ہو گیا تو فوت کا علم ہے اور ایک کے وجوب کا بھی علم اجمالی ہے، علم اجمالی باقی ہے، لہذا احتیاط کریں۔ ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو یہ حالت جو ابھی آپ کو شک ہوا ہے نا کہ کون سی نماز باطل ہے، ایک یقیناً باطل ہے، ایک یقیناً صحیح ہے، ایک دفعہ شک ہوا ہے، دونوں کا وقت باقی تھا، ایک دفعہ صبح کے وقت شک ہوا ہے، ایک دفعہ ہم اب فرض کرتے ہیں اس وقت شک ہوا ہے جب ایک نماز کا وقت باقی ہے اور ایک کا ختم ہو گیا۔ فرض کرو آدھی رات ہونے سے 5-6 منٹ پہلے، جس میں آپ وضو کریں گے اور عشاء ہی پڑھ سکیں گے، مغرب کا وقت ختم ہو، مختص بالعشاء جو ٹائم ہے اس وقت آپ کی یہ حالت ہوئی ہے،
کہ حدث سرزد ہوئی ہے یا پہلے وضو کے بعد، یہ ساری تفصیل. اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ آپ ابھی عشاء کا وقت باقی ہے نا، عشاء پڑھو. عشاء جب پڑھے گا اس کے بعد تو وقت ختم. جب وقت ختم ہے، اب فرض کرو 12 بجے وقت ختم ہو رہا ہے، 12 بجے تک آپ نے عشاء پڑھی ہے، اس کے بعد وقت ختم. اب آپ کو کیا یقین ہے کہ آپ کی مغرب فوت ہو چکی ہے؟ یقین ہے؟ نہیں ہے. لہذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب آپ مغرب کی قضا انجام دیں. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو فوت کا یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے فوت ہی عشاء ہوئی ہو اور ہم نے عشاء پڑھ چکے ہیں، ہو سکتا ہے باطل ہی عشاء ہو اور ہم عشاء پڑھ چکے ہیں. تو آپ کو یہاں فوت مغرب کے فوت ہونے کا شک ہے. ہو سکتا ہے مغرب صحیح ہو لہذا فوت ہی نہیں ہوئی، لہذا قضا ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے مغرب صحیح نہ ہوئی ہو، باطل ہو، لہذا فوت ہو چکی ہے، اس کی قضا ہے. اب آپ کو شک ہے فوت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وجوب قضا ہے یا وجوب قضا نہیں ہے. اور علم اجمالی کی جو دوسری طرف ہوتی تھی وہ بھی اب وہ حل ہو گیا، علم اجمالی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ علم اجمالی یہ تک ایک نماز کا وجوب ہے دوسری کا نہیں ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کس کا ہے. اب تو آپ عشاء جب وقت میں پڑھ چکے اور 12 بجے کے بعد آپ کی دوسری طرف جو عشاء تھی وہ اب اس کی بات ہی نہیں ہے، صرف مغرب کی اب ہم بات کر رہے ہیں کہ مغرب کی قضا کا وجوب ہے یا مغرب کی قضا کا وجوب نہیں ہے. یہاں اصل برات جاری ہوگا. ایک طرف بچ گئی ہے نا. علم اجمالی میں 2 طرف ہوتی ہیں تو وہ منجز ہو جاتا ہے. اب ایک طرف ہم نے ختم کی ہوئی ہے، عشاء ہم نے پڑھ لی ہے اور مغرب کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو اب فوت ہوئی ہے مغرب یا نہیں یہ شک ہو گیا ایک تو، لہذا قضا کا پہلا مقدمہ ہی فوت ہے، وہ فوت کا یقین نہیں ہے. اور دوسرا علم اجمالی کی ایک طرف ہی ختم ہو گئی ہے، تو لہذا یہاں پر اصل برات جاری ہوگی اور مغرب کی قضا کا وجوب ختم. لہذا اب آپ کے ذمہ کچھ بھی نہیں. یہ تھا جب ایک نماز کا وقت رہ گیا عشاء کا اور مغرب کی قضا. یہ ایک مثال ہے. اور مثال آپ کو دیں کہ جب ایک کا وقت رہ جائے اور ایک کا ختم ہو جائے. وہ دیکھو کہ آپ نے صبح کے وقت 2 وضو کیے، اس کے بعد 2 نمازیں پڑھی ہیں. ایک صبح کی قضا کوئی پہلے سے رہتی تھی اور ایک صبح کی ادا. ایک وضو سے قضا پڑھی ہے، ایک وضو سے ادا پڑھی ہے. اور اب یہ جو آپ کی حالت ہے کہ جی میرا ایک وضو باطل تھا، حدث سرزاد ہوئی تھی، پتہ نہیں کس کے بعد حدث سرزاد ہوئی تھی، ہو سکتا ہے پہلے وضو کے بعد حدث سرزاد ہو جس کے بعد میں نے قضا پڑھی ہے، اور ہو سکتا ہے دوسرے وضو کے بعد حدث سرزاد ہوئی ہے جس کے بعد میں نے ادا پڑھی ہے. یہ والی حالت آپ کی بن رہی ہے جب سورج نکل آیا. تو اب جو ادا نماز تھی اس کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، قضا کا ابھی بھی باقی ہے. قضا کا کوئی وقت ہے؟ جو آپ نے قضا پڑھی ہے اس کا تو ابھی بھی باقی ہے. تو اب بھی یہ صورت بھی ویسے ہی بن گئی ہے جیسے عشاء کا وقت باقی تھا اور مغرب کا ختم ہو چکا تھا. یہاں پر ادا جو تھی آج کے دن کی اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، سورج نکل ہے. اور قضا جو تھی کتنے دن پہلے والی اس کا وقت ابھی بھی باقی ہے. وہ تو ہر وقت ہی وقت اس کا باقی ہے. تو یہاں بھی وہی صورت بن جائے گی. لہذا یہاں علم اجمالی منجز نہیں ہوگا. آپ کو ایک نماز ہی پڑھنی ہوگی، دونوں نہیں پڑھنی ہوگی. وہ کون سی ایک پڑھنی ہوگی؟ قضا. جو آپ نے قضا پڑھی ہے صبح کی اذان کے بعد پہلے وضو سے، وہ ہاں یہ اب ہم آگے بات کریں گے اس مثال. ہم مثال چلو تبدیل کر لیں کہ آپ نے سفر پہ گئے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز گھر پڑھ لی اور سفر پہ کربلا گئے، اور آپ نے وہاں جا کر ایک وضو کے ساتھ اپنی عصر کی ادا پڑھی ہے اور ایک وضو کے ساتھ کوئی اور عصر کی قضا تھی جو کامل تھی وہ پڑھی ہے، ادا قصر پڑھی ہے. یہاں پر ہم کہیں گے کہ وہ جب ہم نے کیوں مثال فرض کی ہے ابھی مغرب اور عشاء والی شروع میں، کیونکہ نماز کی رکعتوں میں فرق ہے، اس لیے ہم نے دونوں آپ سے پڑھائی ہیں، ادا کے وقت بھی دونوں پڑھائی ہیں اور قضا کے وقت بھی دونوں. اگر ہم مثال لے آتے
ظہر اور عصر کی، اور آپ کو یقین ہے ایک نماز باطل ہے اور ایک نماز صحیح ہے، ابھی ٹائم باقی ہے، تو ہم نے تو آپ کو وضو کروا کے ظہر بھی پڑھوانی ہے اور عصر بھی پڑھوانی ہے، لیکن دونوں کی رکعتوں کی تعداد برابر ہے، تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ معافی ذمہ کی نیت سے ایک نماز پڑھ لیں گے۔ اگر عصر باطل تھی تو یہ عصر ہے، جو اگر ظہر باطل تھی تو یہ ظہر ہے۔ واضح؟ یہ آخری لائن میں یہ بات آئے گی، سمجھ نہیں آئی تو اسی بات سمجھ نہیں آئی۔ آج بات کریں، میرا مسئلہ ہے تھوڑا، ہیں اور دیتے جائیں، پھر میں لانا بھول گیا۔ اچھا ہاں، داڑھ میں تھوڑا مسئلہ ہے، اس سے خون آ جاتا ہے اور شک ہوتا ہے۔ ابھی کیا حکم شریعہ؟ داڑھ سے خون نکلتا ہے، وہ لابدین کے ساتھ شک کا ایک بدن مل جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے یا فنا نہیں ہوتا۔ اب اس کو میں نگل نہیں سکتا کہ مجھے پھر روزہ ہے نا، اور ویسے بھی جب اطمینان ہے کہ خون نکل ہے، اطمینان ہو، اور اس کے فنا ہونے کا شک ہو، تب بھی نہیں نکال سکتے کہ خون پہلے اطمینان ہونا پڑے گا فنا کا، پھر نکلنا جائز ہوتا ہے، کہ ورنہ تو پہلے آرام ہو جائے گا۔ بس آپ اچھا، اذا توضا وضوئین وصلی بعدہما، دو وضو کیے ہیں اور دونوں کے بعد نماز پڑھی، ایک کے بعد ایک، دوسرے کے بعد دوسری، ثم علم بحدوث حدث بعد احدہما، پھر علم ہو گیا ہے، یقین ہو گیا ہے کہ ایک کے بعد حدث سرزاد ہوئی ہے، یاجب الوضو للصلوات الاتیہ، آنے والی نمازوں کے لیے تو وضو کرنا ہے، وہ تو بات ہے۔ اما صلاۃ التي تابعہ، ایک نماز پڑھی ہے جو، یہاں بھی وہ صورت آ رہی جو کل ہم نے پڑھی تھی، ایک نماز پڑھی ہے دونوں کے بعد، دونوں کے بعد ایک صبح کی نماز پڑھی ہے، تو یبنی علی صحت صلاۃ، اپنی نماز کی صحت پر بنا رکھے گا، قاعدہ فراغ جاری کرے گا۔ یہاں تک کل والی بات تھی، یہاں سے آج والی شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا كَانَ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ قَدْ صَلَّى بَعْدَ كُلِّ وُضُوءٍ صَلَاةً، ہر وضو کے بعد ایک ایک نماز پڑھ دی ہے، وہاں تھی نماز یہ ایک پڑھی ہے پہلی صورت میں، اب ہر وضو کے بعد ایک نماز پڑھی۔ عاد الوضو، وضو کو دوبارہ انجام دے، کما یعید الصلاتین ان مضا وقتہما او باقی وقتہما معا، دونوں نمازیں پڑھے گا اگر دونوں کا وقت ختم ہو گیا، یعنی دونوں کی قضا کرے گا۔ یہ شک اس کو ہو رہا ہے بعد خروج الوقت، یا دونوں کا وقت باقی ہے اس وقت شک ہو رہا ہے، تو دونوں کو ادا کی شکل میں دوبارہ پڑھے، علم اجمالی منجر ہے جہاں۔ اما اذا باقی وقت تو احداہما، ایک کا وقت باقی ہے، عشاء کا وقت باقی ہے 12 بجے سے چند منٹ پہلے، رات کے 12 بجے فقط، تو فلا یجب حینئذ الا اعادتها، اسی عشاء کا اعادہ کرے گا، اور مغرب کو نہیں پڑھنا، نہ ادا تو رہی نہیں، وقت ہی ختم، اور قضا بھی اس کی نہیں ہے کیونکہ فوت مغرب کا یقین نہیں ہے۔ کما اذا صلی صلاتین ادائیتین، یہ دیکھو مثال دے رہے ہیں کہ دو ادا نمازیں پڑھی ہیں مغرب اور عشاء، ومضا وقت تو احداہما دون الاخری، ایک کا وقت ختم ہو گیا اور دوسری کا وقت باقی ہے، عشاء کا وقت باقی ہے، مغرب کا ختم ہو چکا ہے، تو صرف عشاء۔ یاد یہ دیکھو ایک کا وقت ختم ایک کا باقی، اس کی ایک اور مثال دیکھو، کا صلی صلاۃ قضائیہ و اخری ادائیہ، ایک وضو پہلے وضو کے بعد مثلا قضا پڑھی اور دوسرے وضو کے بعد ادا پڑھی ہے، ومضا وقت تو ثانیہ، ادا کا وقت ختم ہو چکا ہے، سورج نکل آیا ہے، تو قضا کا تو ابھی بھی باقی ہے جو اس نے قضا پڑھی تھی۔ ہاذا ما اختلاف ما فی العدد، یہ جو ہم نے کہا ہے نا، یہ ہاذا جہاں لکھا ہوا ہے، یہاں ہاذا سے پہلے آپ کو ایک بات میں بریکٹ دینا چاہتا ہوں، وہ جو اوپر لکھا ہوا تھا نا باقیہ وقت ہما معن، ملا ہے،
ان مضا او باقیہ وقتہما مان کے بعد بریکٹ لگاؤ، یہ اما کو بند کرو بریکٹ میں، اور وہ بریکٹ لے آؤ وقت ثانیہ کے بعد بریکٹ بند کرو، یہ ثانیہ کے بعد بریکٹ بند۔ اس عبارت کو آپ ختم کرو، نکالو۔ اب آگے جو ہے نا ہاذا، جہاں اس کو ملاؤ ان پیچھے والی سے، ان مضا وقتہما مان او باقیہ وقتہما مان، جہاں ہم نے علم اجمالی اور احتیاط کروائی ہے کہ وقت باقی ہے دونوں کا تو دونوں کو ادا کی شکل میں پڑھے، اور دونوں کا وقت ختم ہو گیا ہے تو دونوں کو قضا، یعنی دونوں نمازیں پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء دونوں پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء وقت کے بعد بھی دونوں پڑھنی ہے۔ کا ہاذا ما اختلافہما فی العدد، یہ وہ نمازیں تھیں جن کا عدد کے لحاظ سے، رکعتوں کی تعداد کے لحاظ سے اختلاف تھا۔ مغرب کی 3 تھیں اور عشاء کی 4 تھیں، تو ہم نے کہا 2 نمازیں پڑھی۔ اور اگر آپ مغرب اور عشاء والی مثال میں نہیں ہے، آپ کے پاس مثال ظہر اور عصر کی ہے اور دونوں کا وقت باقی ہے، تو ہم آپ کو کہیں گے کہ وضو کر کے ایک نماز پڑھ لو معافی ذمہ کی نیت سے۔ اگر آپ کی ظہر باطل تھی تو یہ ظہر بن جائے گی، اور اگر آپ کی عصر باطل تھی، ایک باطل تھی اور ایک تو یقیناً صحیح تھی نا۔ وَإِلَّا، اگر عدد کے رکعتوں کی تعداد کے لحاظ سے نمازیں برابر ہیں، ظہر اور عصر ہیں، فَيَكْتَفِي بِإِتْيَانِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، ایک نماز انجام دے گا، بقصد معافی ذمہ کی نیت سے، مطلقاً یعنی باقیہ وقتہما او مضا وقتہما، یہ ایک مطلقاً میں بات آ گئی، دونوں ادا تھی یا دونوں قضا تھی یا ایک ادا تھی دوسری قضا تھی، مطلقاً جو بھی صورت ہو آپ ایک نماز معافی ذمہ کی نیت سے پڑھ لیں، کیونکہ رکعتوں کی تعداد برابر تھی۔ ایک ادا تھی ایک قضا، جیسے صبح کے وقت اس نے ایک صبح والی ادا پڑھی ہے اور دوسری صبح والی قضا پڑھی ہے، یا ظہر عصر کی مثال وقت باقی ہو یا وقت ختم ہو۔ اچھا، یہ مسئلہ ختم۔ آگے اور صلاۃ الفراغ ہم جاری کریں گے اس مسئلہ میں، کہ ایک بندے نے وضو کیا، وضو سے فارغ ہو گیا، اس کو یقین ہے کہ میں نے وضو کی کوئی جز چھوڑی ہے، یقین ہے ایک جز چھوڑی ہے، لیکن شک اس بات میں ہے کہ مستحب جز چھوڑی ہے یعنی میرا وضو صحیح ہے، اور یا واجب جز چھوڑی ہے تو میرا وضو باطل ہے۔ تو کیا چھوڑا ہے میں نے؟ ایک چیز چھوڑی ہے، واجب تو وضو باطل، مستحب تو وضو صحیح، یعنی وضو کی صحت اور فساد کا شک ہے، اور فارغ بھی ہو گیا ہے، تو صلاۃ الفراغ جاری کریں۔ اذا تیقن بعد الفراغ من الوضو، وضو سے فارغ ہونے کے بعد یقین ہو گیا کہ انہ اتارا کا جزء منو، ایک جز اس نے چھوڑ دیا، ولا یدری انہ الجزء الواجب او المستحب، یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ جز واجب تھی یا مستحب، یعنی وضو میرا صحیح ہے یا وضو باطل ہے، یہ شک کرتے جو کم بے صحت وضو ہے، صلاۃ الفراغ جاری کر کے وضو کی صحت کا حکم لگا، یہ مسئلہ ختم۔ آگے اور دیکھو صلاۃ الفراغ، یہاں بھی فراغ کی مثال ہے، آگے والے مسئلے میں فراغ، اس کے بعد بھی فراغ ہو یا اب چلتا رہے گا، مثالیں مختلف ہیں۔ اس کو وضو سے فارغ ہو گیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ میں نے اصلی وضو نہیں کیا ہے، مثلا کہ حائل کے اوپر میں نے مسح کیا ہے، جراب کے اوپر مسح کیا ہے، یہ یقین ہے کہ میں نے جراب کے اوپر مسح کیا، یقین ہے، یا یہ یقین ہے کہ میں نے پاؤں کے مسح کی جگہ پاؤں کو دھویا ہے، یہ یقین ہے، یا جہاں دھونا تھا وہاں مسح، یا جہاں مسح کرنا تھا وہاں دھویا، غلط کام میں نے کیا، یہ یقین ہے، غلط کام کیا ہے جو وضو کو صحیح نہیں ہونے دے گا، میں نے غلط کام کیا اس کا یقین ہے۔ لیکن کبھی ایسا مورد ہوتا ہے کہ غلط کام جائز ہو جاتا ہے، تکیہ کی صورت میں پاؤں دھو سکتا ہے، تکیہ کی صورت میں جراب پہ مسح ہو سکتا ہے، جبیرہ کی صورت میں پٹی پہ مسح ہو سکتا ہے، یہ کام میں نے کیے ہیں، اصلی وضو سے ہٹ کے میں نے کام کیا ہے۔ اب جب وضو سے فارغ ہو گیا ہے نا، اس کو شک یہ ہے کہ یہ کام تو میں نے کیا ہے، لیکن اگر میری تکلیف ہی یہی تھی تو میرا وضو صحیح ہے، تکیہ میری تکلیف تھی تو میرا وضو صحیح ہے،
اور اگر میری تکلیف اصلی وضو تھا تو پھر یہ جو میں نے کیا یہ باطل ہے. اب اس کو شک یہ ہے کہ میں نے مصوب اور مجوز شرعی کے ساتھ یہ والا وضو کیا ہے تو صحیح ہے، اور اگر مجوز شرعی کے بغیر وضو کیا ہے تو یہ باطل ہے. اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے مجوز کے ساتھ وضو کیا ہے یا بدون مجوز وضو کیا ہے. نتیجہ یہ شک ہے کہ میرا وضو صحیح ہے یا وضو صحیح نہیں ہے، اور فارغ ہو گیا ہے. فراغ کے بعد جب شک و صحت الفساد کا تو اصل یہ ہے کہ آپ کا وضو صحیح ہے. اذا علم بعد الفراغ من الوضو، فارغ ہونے کے بعد وضو سے اس کو علم ہو گیا، یقین ہے کہ انہ مسح علی الحائل، اس نے مسح کیا ہے حائل پر، جراب پہ، او مسح فی موضع الغسل، دھونے والی جگہ اس نے مسح کر لیا، جہاں دھونا واجب تھا اس نے اس جگہ دھویا نہیں ہے، مسح کر لیا. او غسل فی موضع المس، یا جہاں مسح تھا وہاں اس نے دھو لیا. یہ غلط کام اس نے کیا یہ یقین ہے. ولیکن شک فی انہ حل کان ہناک مجوز لذالک، یہ غلط کام کرنے کا کوئی مصوب اور مجوز تھا. کون سی چیزیں مجوز ہوتی ہیں؟ جبیرہ، تکیہ، یہ جبیرہ یا تکیہ جو مجوز ہے یہ تھا. عملہ یا مجوز نہیں تھا، اولا یعنی نہیں تھا. مجوز جب نہیں تھا بلکانہ علی غیر الواجہ شرعی، تو میں نے وضو غیر واجہ شرعی سے ہٹ کر وضو کیا ہے، بغیر مجوز کے کیا ہے. تو اب اس کو یہ شک ہے کہ مجوز کے ساتھ اس طرح کیا ہے یا بغیر مجوز کے. نتیجتاً یہ شک پلٹ جائے گا کہ میرا وضو صحیح ہے یا وضو صحیح نہیں ہے. تو اس کا وضو صحیح ہوگا، صلاۃ الفراغ جاری ہوگا. ولم تاجب الاعادہ، اعادہ واجب نہیں. یہ اس کو صحت الفساد کا شک. یہ مسئلہ واضح ہو گیا. اور دیکھ کہ عرفی لحاظ سے وضو سے فارغ ہو گیا. ہم بھی فراغ عرفی چاہتے ہیں قاعدۃ الفراغ جاری کرنے کے لیے. عرفی لحاظ سے فارغ ہو گیا ہے، اور اس کو شک یہ ہے فارغ ہونے کے بعد کہ میں وضو میں داخل تو ہوا تھا، وضو کر بھی رہا تھا، چہرہ بھی دھویا، بازو بھی دھویا، اس کے بعد بایاں بازو بھی دھویا، اور آگے میں نے مکمل کیا ہے یا نہیں کیا. یہ فراغ کے بعد میں نے وضو کو شرعی طریقے سے جس طرح مکمل کیا جاتا ہے، اور مکمل وضو ہی صحیح ہوتا ہے، میں نے وضو کو مکمل کیا ہے یا مکمل صحیح جو وضو ہوتا ہے وہ نہیں کیا ہے. تو یہ شک بھی پلٹ جائے گا کہ میرا وضو صحیح ہے یا وضو صحیح نہیں ہے. تو یہاں بھی آپ فراغ جاری کریں. بس یہ آپ کو پتہ ہو کہ علم اصول میں جو آپ نے پڑھا ہے کہ بعض صحیح کے لیے ہوئی ہے یا بعض عام کے لیے ہوئی ہے. لفظ وضو صحیح کے لیے وضع ہوا ہے، جو وضو صحیح ہو اسی کو وضو کہتے ہیں، یا فاسد کو بھی وضو کہہ دیتے ہیں. اور جس طرح صحیح کو کہتے ہیں، عام اور صحیح کا اختلاف تھا، اور علم اصول مظفر میں آپ نے عام کا نظریہ اختیار کیا تھا. سید سستانی بھی عام کے قائل ہے، یہاں سے معلوم ہو رہا ہے. تو آپ سید کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ یقین جب ہے نا کہ آپ نے اتنا کر لیا تھا جس کو وضو فاسد تو کہا جا سکتا ہے، اگر صحیح اتنے کا آپ کو یقین ہے، وضو اس کو کہہ سکتے ہیں چاہے فاسد ہی وضو کیوں نہ کرے. الوضو الفاسد تو کہہ سکتے ہیں، ادھورا وضو تو وضو کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو شک ہے کہ میں نے مکمل کیا یا مکمل نہیں کیا، یعنی میرا وضو صحیح ہے یا نہیں ہے، تو فراغ جاری کریں. دیکھیں اذا تیقن انہ داخل فی الوضو، یہ یقین ہے کہ میں وضو میں داخل ہوا تھا. وَأَتَى بِبَعْضِ أَفْعَالِهِ، اور یہ بھی یقین ہے کہ میں نے وضو کے بعد افعال کو انجام بھی دیا ہے. ولیکن شک یہ ہے کہ انہ اتم هو علی الوجہ صحیح اولا، نماز میں پہنچ چکا ہے، فراغ عرفی ہو چکا ہے. اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے صحیح طریقہ جو ہے اس کے ساتھ اس کو تمام کیا ہے یا تمام نہیں کیا ہے. بل عادلان و اختیاران و اضطراران، صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے تمام نہ کیا ہو اور میں نے عدول کر لیا ہو، اختیاران یا اضطرار کی وجہ سے ادھورا چھوڑ دیا ہو. یہ شک کہ مکمل کیا ہے صحیح طریقے سے یا نہیں کیا. تو کہا یو کم بسیات وضو ہی
اس کے وضو پر صحت کا حکم لگایا جائے گا، کیونکہ اس کا یہ شک پلٹ رہا ہے نا صحت اور فساد کی طرف، اور فراغ عرفی ہو چکا ہے تو قاعدۃ الفراغ جاری ہوگا۔ بس یہ بات ہو کہ ما احراز ایجاد مسمى الوضو، بس اتنا یقین ہو کہ وضو کا نام میرے کام پر صدق کر رہا تھا، میں نے جو کام کیا ہے نا عرف اس کو وضو کہہ رہا تھا، جو عرف کی نگاہ میں لفظ وضو عام ہے، صحیح اور فاسد دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ الجامع مسمى وضو جو جامع ہے بین صحیح والا فاسد، میں عام کا قائل ہوں، یہ یہاں یہی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ یقین ہے کہ میرے کام کو لوگ وضو کہہ رہے تھے، بس میں نے صحیح یعنی مکمل کیا ہے یا مکمل نہیں کیا یہ مجھے شک ہے، اور فراغ عرفی ہو گیا یہ نسیات اور فساد کا شک بن رہا ہے، لہذا قاعدہ فراغ جاری کریں۔ کعبہ کون و شک بادہ، یہ جو ابھی آپ کو شک ہے کون و شک بادہ تحقق الفراغ العرفی، یہ اس وقت شک ہے جب فراغ عرفی کا تحقق ہو چکا ہے۔ کیسے فراغ عرفی ہو گیا؟ کہ بالدخول فی عمل آخر، آپ نماز میں داخل ہو گئے ہیں، اس کے بعد شک ہو رہا ہے، اور بعد فوات الموالات یا موالات کے فوت ہونے کے بعد شک ہو رہا ہے۔ اب آپ صلاۃ الفراغ جاری کریں۔ نہ یہ یقین نہیں ہے کہ بعض انجام نہیں دیے ہیں، اس کو شک ہے کہ جو بعض افعال تو میں نے انجام دیے یہ تو ہے یقین، دوسرے بعض ہو سکتا ہے انجام دیے اور ہو سکتا ہے نہ، یعنی اس کو یہ یقین ہے کہ چہرہ دھویا تھا بازو دونوں دھو لیے تھے، اس کے بعد مسا سر اور پاؤں والا کیا ہے یا مسا نہیں کیا، یہ اور فراغ ہو گیا۔ ہاں ایک ہی گا، آگے چلیں۔ اب یہ دو مسئلے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بندہ ہے کہ اس نے وضو کیا ہے، وضو کے بعد فراغ عرفی ہو گیا ہے، وضو کے بعد اس کو شک ہے کہ میرے مثلا اعضائے وضوحات پر کوئی حاجب تھا یا حاجب نہیں تھا، حاجب تھا تو وضو باطل ہے، جو حاجب نہیں تھا تو وضو صحیح ہے۔ اب فراغ کے بعد شک ہو رہا ہے صحت اور فساد کا، صحیح یا حاجب تو تھا، وضو سے پہلے حاجب تو تھا، میں نے اس کے نیچے پانی پہنچایا تھا تو میرا وضو صحیح ہے، اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچایا تھا تو میرا وضو باطل ہے، یہ بھی فراغ کے بعد شک ہے تو بھی صلاۃ الفراغ ہے۔ یا ابھی حاجب مجھے نظر آ رہا ہے یہ لگا ہوا ہے، یہ وضو سے پہلے لگا ہے تو یقیناً پانی اس کے نیچے نہیں گیا اور وضو باطل ہے، اور وضو کے بعد لگا ہے تو یقیناً میں پانی پہنچا چکا ہوں، پھر یہ حاجب ہی نہیں تھا، یعنی میرا وضو صحیح ہے یا نہیں ہے، فراغ ہے۔ اذا شکا بعد الوضو، وضو کے بعد فراغ عرفی ہو گیا ہے، اس کے بعد شک ہوا ہے فی وجود الحاجب کہ کوئی حاجب تھا یا حاجب نہیں تھا، تو کہا فراغ کے بعد صحیح ہے آپ کا وضو۔ اور شک کا اور شک ہے فی حاجبیت ہی، حاجب تو تھا لیکن وہ حاجب بنا بھی ہے، اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا ہے یا پہنچ گیا تھا، کل خاتم انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اور فراغ کے بعد شک ہے تو بھی وضو صحیح ہے۔ اور عالم بوجود الحاجب، علم ہے کہ حاجب تو تھا لیکن شک کا بعد الوضو فی انہ ازالہ، اس کو میں نے زائل کیا تھا وضو والے دھونے سے پہلے، اور انہ واصل الماء تحتہ عملا، یا اس کے نیچے پانی پہنچایا تھا یا پانی نہیں پہنچایا تھا، تب بھی اب شک ہے صحت الفساد کا بنا السیاح، یہاں سب قاعدۃ الفراغ جاری کرتا ہے۔ وقضا اور مثال اذا عالم بوجود الحاجب، یہ تو پتا ہے کہ حاجب میرے ہاتھ پہ لگا ہوا ہے لیکن شک فی ان الوضو کانا قبل حدوث یا بعد حدوث، شک یہ ہے کہ یہ حاجب بعد میں لگا ہے یا پہلے، تب بھی یبنی علی السیاح، یہ قاعدۃ الفراغ جاری کرتا ہے، صحت الفساد کا شک۔ آخری مسئلہ کہ ایک بندے کو یقین ہے کہ وضو کرنے سے پہلے، اب وضو سے فارغ ہو گیا ہے، قاعدہ فراغ جاری کرنا ہے یہاں بھی، وضو کرنے سے پہلے یقین ہے میرا بازو نجس تھا، اب جب میں وضو شروع کیا میں نے بازو کو پاک کیا تھا یا پاک نہیں کیا تھا دھونے سے پہلے، اگر پاک کیا تھا تو میرا وضو صحیح ہے، اور اگر پاک نہیں کیا تھا تو میرا وضو باطل ہے، صحت اور فساد کا شک، وضو سے فارغ ہو چکا ہے،
تو یہاں پر بھی قاعدہ فراغ جاری کرتا ہے. قاعدہ فراغ تو اس نے جاری کیا اور وضو تو صحیح ہے. شک جو ہے کہ پاک کیا تھا یا پاک نہیں کیا تھا، اور اب شک یہ پلٹ جائے گا کہ ابھی میرا بازو کا کیا حکم ہے. بھئی نماز میں داخل ہونے سے پہلے شک ہے میرا بازو پاک ہے یا پاک نہیں ہے، تو استصحاب جاری کریں گے کہ بازو نجس ہے. وضو صحیح ہے، بازو نجس ہے، دو قاعدے جاری کریں. آپ یہ کہیں کہ جی جب بازو نجس ہے تو پھر تو وضو کو بھی باطل ہونا چاہیے، ہاں تو یہ پھر اصل مثبت میں آپ چلے جائیں گے، اور اصول عملیہ کے اصل مثبت حجت نہیں ہوتے. یعنی بازو کا نجس ہونا آپ کہیں جی اس کے ساتھ لازم یہ ہے کہ وضو باطل ہے. آپ جب بازو کو نجس قرار دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ لازم یہ ہے کہ وضو باطل ہے. کہا یہ جو لوازم ہوتے ہیں نا استصحاب کے لوازم حجت نہیں ہوتے، یہ آگے آپ پڑھیں گے. لہٰذا آگے بات کو نہ بڑھائیں، بس یہیں رک جائیں. اصول عملیہ میں آگے نہیں بڑھا سکتے، لوازم کی طرح نہیں کر سکتے. یہ آگے آپ پڑھیں گے کیوں فرق آیا، یہ کیوں نہیں ہوتا. اصول میں آ جائیں. تو اب آپ کا بازو نجس ہے، بازو آپ نے پاک کرنا ہے، لیکن وضو آپ کا صحیح ہے. وضو کیوں صحیح ہے؟ قاعدۃ الفراغ کی وجہ سے. بازو کیوں نجس ہے؟ استصحاب النجاسہ کی وجہ سے. تو یہ آپس میں ٹکرائیں گے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لوازم الاصول العملیہ حجت نہیں ہوتے. آپ جی قاعدۃ الفراغ کا لازم یہ ہے کہ بازو پاک ہے، اور استصحاب کا لازم یہ ہے کہ بازو وضو باطل ہے. بازو جو نجس ہے استصحاب تو وضو باطل ہے. قاعدہ فراغ کہتا ہے وضو صحیح ہے یعنی بازو پاک ہے. تو آپ یہ لوازم کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اصول عملیہ کے لوازم حجت ہی نہیں ہوتے. وہ ایسے ہیں جیسے نہ لوازم ہے ہی نہیں، بس وہی مطابقی پہ باقی رہے ہیں، التزامی کی طرف. یہ ایک مثال ہے قاعدہ فراغ کی. اور دیکھو آپ نے وضو کر لیا، وضو کے بعد آپ کو یاد آیا کہ جس پانی سے میں نے وضو کیا تھا وہ تو 10 بجے نجس تھا، 11 بجے میں نے وضو کیا ہے. اب میں نے وضو اس پانی کو پاک کر کے وضو کیا، یعنی کور سے ملاقات کرائی ہے پہلے، اس کے بعد میں نے وضو کیا ہے، تو پھر تو پاک پانی سے میں نے وضو کیا ہے، میرا وضو صحیح ہے. اور اگر میں نے اس کو پاک نہیں کیا تھا تو پھر تو میں نے وضو کیا ہے نجس پانی سے اور میرا وضو باطل ہے. یہ 12 بجے یہ شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو صحیح ہے یا باطل ہے. 11 بجے وضو کیا ہے، 10 بجے پانی نجس تھا، پاک کر کے وضو کیا ہے تو میرا وضو صحیح ہے. نجس پانی سے وضو کیا ہے، پاک نہیں کیا تھا پانی کو، تو میرا وضو باطل ہے. 12 بجے یہ شک ہے تو قاعدہ فراغ جاری کریں گے وضو صحیح ہے. پانی جو ابھی پڑا ہے برتن میں اس کا کیا حکم ہے؟ میرے اعضاء جن پہ وہ پانی لگا ہے وہ اعضاء کا کیا حکم ہے؟ کہا استصحاب النجاست کریں گے. پانی بھی نجس، اعضاء بھی نجس، حکم ظاہری اعضاء پہ لگ رہا ہے کیونکہ وہی پانی کھڑا ہے نا اعضاء پہ. مثلا پانی بھی نجس، اعضاء بھی نجس، لیکن وضو صحیح ہے صلاۃ الفراغ کی وجہ سے. تو وضو صحیح ہوگا اور پانی اور اعضاء آپ کے نجس ہیں. اب آپ جائیں، وضو آپ کا صحیح ہے، بس اعضاء کو پاک کریں اور کپڑے جن پر وہ پانی لگا ہے ان کو پاک کریں سر کو، اور اس کے بعد یا دریا میں غوطہ لگا کے نماز پڑھ لیں.